سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، دے نبی کا واسطہ، دے کامیابی کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کامیابی کا راستہ لیے حاضر ہیں۔ 17 رمضان مبارک بروز جمعہ کفر و اسلام کے درمیان معرکہ ہوا، جس میں کفر کو وہ شکست فاش ہوئی کہ وہ آج تک نہیں بھلائی جا سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کم و بیش 313 صحابہ کرام علیہ رضوان جان نثاران رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ فتح و نصرت عطا فرمائی کہ وہ اپنی مثال آپ ہے، اور قرآن پاک کی آیتوں میں اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس واقعے کے متعلق جا بجا بیان موجود ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عنوان پر کچھ مدنی پھول بیان کرنے کی نیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ غزوہ بدر سے متعلق کوئی کال کرنا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں لکھے ہوئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج زکوٰۃ کا نصاب کیا رہا۔ 15 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ 15 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ آپ کے ذہن میں اگر زکوٰۃ سے متعلق یا دیگر شرعی مسائل سے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنے کا خیال آ رہا ہو، سوال پیدا ہو رہا ہو، تو یہ نمبر آپ کی اسکرین پر ہے۔ شرعی مسائل جاننے کے لیے رات 8 بجے سے 9 بجے تک اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں، 0300-0220112۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی احکامات کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ بات درست ہے کہ آج ہماری ایک اکثریت ہے بہت بڑی جو کہ درست تاریخ اسلام کے واقعات اتنی نہیں جانتی۔ کرنٹ جنریشن ہے، موجودہ جنریشن، وہ بھی اتنا نہیں جانتی ہے۔ اب جیسے کہ کچھ دنوں پہلے سے جو یہ فلسطین و بیت المقدس کا جو ذکر ہوا، تو باقاعدہ مجھے بعضوں نے کہا کہ کیا بیت المقدس فلسطین میں ہے؟ اچھا، بعض کی باتوں سے ایسا لگا جیسے ان کو بیت المقدس کے حوالے سے بھی اتنی خاطر خواہ معلومات حاصل نہیں ہیں۔ ہاں، البتہ دیگر جو معلومات کا جو ہمارا ہوتا ہے، جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز وغیرہ میں ملتی ہیں، اس کے متعلق معلومات ہوتی ہے، اور کوئی کھیل تماشے، اسپورٹس وغیرہ کی کوئی گفتگو ہو تو اس کے لیے نہ صرف ٹیموں کے نام پتہ ہوتے ہیں بلکہ کھلاڑیوں کے نام بھی پتہ ہوتے ہیں، اور بہت کچھ ان کو معلومات ہوتی ہے۔ غزوات یہ تاریخ اسلام کے بہت ہی پیارے ابواب ہیں۔ غزوات اسلام کے جو معرکے ہوئے اور جس طرح کے غزوات میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی جس طرح کی کوششیں رہیں، جو قربانیاں رہیں، خواہ وہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو یا اور دیگر غزوات ہوں، ان غزوات کو پڑھنے
ان کے اسباب کو پڑھنے اور ان کے اندر کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے ان بندوں کی مدد فرمائی اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلاموں کو کس طرح فتح و نصرت نصیب ہوئی، کس طرح اسلام آگے سے آگے بڑھا، پھر ابتدا سے اگر چلیں تو وہ کیا اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت اختیار کرنی پڑی. کیونکہ یہ جو ہجرت ہے یعنی 2 سینہ ہجری کو یہ واقعہ ہوا، تو 2 سینہ ہجری یعنی ہجرت کے 2 سال کے بعد دوسرا سال تھا ہجرت کا. اب یہ ہجرت کیا تھی، یہ پورا ایک چیپٹر ہے جو کہ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. ساتھ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے وہ کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حبشہ ہجرت کرنی پڑی. اس کے بعد وہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، پھر ایک اور ہجرت ہوتی ہے. آخر وہ کیا ہوا تھا کہ وہ کیا ستایا جا رہا تھا، کفار مشرکین مکہ وہ کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ سفر کرنا پڑا. ان کے کسی کے بچے کہاں رہ گئے تو کسی کے بچوں کی امی کہاں رہ گئی، صحابیات کہیں تو صحابہ کرام کہیں، گھر کہیں تو شہر کہیں، تو بہت یہ پورا ایک واقعہ، ایک پوری ایک ہسٹری ہے، اسلام کی ایک تاریخ ہے کہ اعلان نبوت فرمانے کے بعد 40ویں سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور اللہ واحد لا شریک ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس طرح توحید کا پیغام دیا، رسالت کی دعوت دی، اور ان کے جھوٹے معبودوں کو، جھوٹے خداؤں کا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. دشمن ہو گئے. دشمن ہونے کے بعد جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے وہ اس کا بیان ہی کچھ اور ہے. عشاق کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، دل لرز اٹھتے ہیں. وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کے اس قدر ظلم و ستم کے واقعات ہیں جو ہمارے نسلوں کو نہیں پتہ، ہماری قوم کو نہیں پتہ، ہمارے بچوں کو نہیں پتہ. اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانی، اوورسیز مسلمان ہیں، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ایسے مسلمان رہتے ہیں. یہ ہم اگر اپنے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے لاکھوں لاکھ مسلمان دوسرے ملکوں کے اندر وہ گئے ہوئے ہیں، ان کی فیملیز ہیں. ان کو اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی ان تمام چیزوں کے معاملے کے بیس کیا تھی، ریزنز کیا تھے، کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا. البتہ ہجرت ہوئی. ہجرت ہونے کے بعد یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت آپ نے فرمائی. حالات ایسے ہو گئے تھے. پھر ہجرت کے اب مدینہ منورہ ہجرت ہوئی. ہجرت کے دوسرے سال ایسے حالات پیدا ہوئے کہ غزوہ بدر واقع ہوا. بدر ایک مقام کا نام ہے. آئیے آپ کو دکھاتا ہوں بدر کا مقام کیسا تھا. چلائیے. حسن یوسف غزوہ تھا، یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور فرشتوں نے اس غزوہ بدر میں باقاعدہ کفاروں کو قتل کیا. یہ جو
غزوہ بدر ہے، اس کے متعلق آئیے میں آپ کو کچھ معلومات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص میرا ینگسٹر جو طبقہ ہے، جو نوجوان ہیں ہمارے، اور جو مدنی منع مدنی منیاں ہیں، جو اردو سمجھ بھی لیتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ اس میں سنیے۔ اس میں مدنی منوں مدنی منیوں کے لیے بھی سبق ہے، اس میں نوجوانوں کے لیے سبق ہے، اس میں تمام عاشقان رسول کے لیے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں۔ البتہ بدری صحابہ، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بدر سے واقف ہے، اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو یہ بدری صحابہ کے فضائل تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بدری صحابہ کا 5,000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر فرما دیا تھا، اور ارشاد فرمایا تھا کہ میں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے حضرات کو دوسرے حضرات پر ترجیح دیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر کا جو معاملہ تھا، پہلے تو کچھ ساد و سامان اور کیفیت تھی۔ ایک طرف مسلمان صحابہ کرام علیہم رضوان کا 313 کا لشکر، اور دوسری طرف کفار جفاکار۔ ایک طرف مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ 313 صحابہ، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، جنگ ہو رہی ہے کفار سے، ان کے پاس 2 گھوڑے، اور وہاں پر 100 برق رفتار گھوڑے، یہاں پر 313 اور وہاں پر تعداد 1000 بتائی جاتی ہے۔ 70 اونٹ مسلمانوں کے یہاں، شکستہ کمانیں جس پر وہ رکھ کر تیر مارتے ہیں، وہ بھی کمزور سی، ٹوٹے پھوٹے نیزے اور پرانی تلواریں تھیں، اور دوسری طرف جیسے میں نے کہا 100 برق رفتار گھوڑے، جن پر 100 زیرہ پوش جنگجو سوار ہیں۔ 100 برق رفتار گھوڑے، ان پر 100 زیرہ پوش، وہ جو جنگی لباس ہوتا ہے نا لوہے کا، بالکل وہ فل فلیش لڑائی اور جنگ کی تیاری میں جو لوگ آتے ہیں۔ اچھا، اب 100 اعلیٰ نسل کے اونٹ ہیں، اور وہاں 70 اونٹ تھے۔ کھانے پینے کے ذخائر کفار کے یہاں اس کا انبار تھا، اٹھانے والے بار بردار جانور مزید اس میں شامل تھے۔ 9 10 اونٹ روزانہ کاٹے جاتے تھے تاکہ لشکر کی پرتکلف دعوت کی جاتی تھی۔ ہر شب بزم عیش و نشاط برپا کی جاتی تھی، گانے باجے موسیقیاں، عورتیں مطلب کہ وہ مردوں کو اکساتی تھیں، شرابیں پی جاتی تھی وغیرہ وغیرہ، ناچ گانا نغمات، اور بڑا مطلب کہ انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا۔ اور دوسری طرف جو مسلمانوں کی حالت تھی، لیکن ان کا جذبہ ایمانی جو تھا نا، اور غیرت ایمانی جو تھی، اس کا بیان ہی کچھ اور ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 313 صحابہ کرام کے ساتھ جب مقام بدر اب تشریف لاتے ہیں، اور بدر کے قریب پہنچ کر مدینہ منورہ کی جانب رخ کرتے ادوت دنیا پر خیمہ زن ہو گئے، وہیں خیمے گاڑ دیے۔ مشرکین آگے بڑھے تو بدر کے مدینے سے دور مکے کی جانب والے جگہ پر اترے۔ دونوں کا مقام الگ تھا، مسلمانوں کا مقام اترنے کا الگ تھا، کفار کا مقام جو انہوں نے پڑاؤ کیا تھا وہ الگ تھا۔ اب جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح بنا کہ مشرکین اور مسلمان بالکل آمنے سامنے تھے، مگر مسلمانوں کا جو مقام تھا وہ ریتیلا تھا، اس قدر ریتیلا تھا کہ پاؤں بھی دھس جاتے تھے اور جانور کے پاؤں بھی دھس جاتے تھے، اور
ان کے پاس جو جگہ تھی وہ ایسی نہیں تھی، زمین تھی. پھر وہ پانی کے کنویں ان کے پاس تھے، مسلمانوں کے پاس وہ چیز بھی نہ تھی. یہاں پر کچھ وسوسوں کا بھی ہوا کہ ہمارے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور ہمارے ساتھ یہ مسائل اور معاملات بھی ہیں، اور کنوؤں پر بھی ان کا قبضہ ہے، پانی ہمارے پاس ہے ہی نہیں، جانور کہاں سے پانی پئیں گے، ہم کہاں سے پانی پئیں گے، وضو اور غسل کہاں سے ہوگا. اس طرح کے خیالات وغیرہ میں وہ شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے. اب ہوا یہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑی غور طلب بات ہے، عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح مدد فرمائی کہ اس عالم میں بارش ہو گئی، اور ایسی بارش ہوئی کہ جو ریتیلی زمین تھی نا وہ جم کر پختہ فرش کی طرح ہموار ہو گئی، اور نشیب کی وجہ سے جو حوض تھے، جو خالی جگہ تھی، وہ پانی کا وہاں ذخیرہ جمع ہو گیا، اور وہاں جو کفار کی جگہ تھی وہ کیچڑ والی جیسی ہو گئی، ان کی زمین ہی ایسی تھی، وہاں کافروں کا چلنا بھی مشکل ہو گیا، اور یا مسلمان کنویں سے بے نیاز ہو گئے. یوں شیطانی وسوسوں کاٹ ہو گئی. یوں سمجھے کہ یہ مدد کا آغاز تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو مسلمانوں کے لیے جو مدد ہو رہی تھی. کہ کئی مدد ایسی ہوتی ہیں جن کی طرف ہمارا شعور بھی نہیں جاتا. ہواؤں کا چل جانا، مطلب مٹیوں کا اڑ جانا، بارشوں کا آ جانا، گرمی کا بڑھ جانا، پتہ نہیں کیا، جو کئی چیزیں اب ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب غیبی مدد آئے تو وہ غیبی مدد آنے کے انداز کیا ہو سکتے ہیں. تو یوں مطلب کہ مسلمانوں کے دل جمنے شروع ہو گئے، اور جو مشکلات انہیں نظر آ رہی تھی وہ مشکلات گویا کہ ان کو اب آسان ہوتی نظر آئی. پھر کفار کا لشکر ان کو بہت کم دکھائی دے، اور کفار کو مسلمانوں کا لشکر جو تھا نا وہ تھوڑا بھاری بھرکم دکھائی دے. تو یوں بہت ساری ایسی قلبی کیفیات تبدیل ہوئیں، سوچیں تبدیل ہوئیں، معاملات تبدیل ہوئے، اور آخر کار مسلمانوں کو اس مارکے میں فتح و نصرت عطا ہوئی. اور ایک رات پہلے کیا ہوا، اس غزوہ بدر سے پہلے رات کو، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر میدان جنگ میں تشریف لے گئے، اور اپنی چھڑی مبارک سے لکیر کھینچ کھینچ کے بتایا کہ فلاں کافر کی یہ قتل گاہ، یعنی فلاں یہاں مرے گا، فلاں میر فلاں یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، اور اس طرح مطلب کہ فلاں سردار یہاں مریں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان کا بیان ہے کہ ہر سردار قریش کے قتل ہونے کے لیے آپ نے جو جو جگہ مقرر فرما دی تھی، اسی جگہ اس کافر کی لاش خاک و خون میں لتھڑی ہوئی پائی گئی. مسلم شریف کے حوالے سے. اب اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہیں ہم مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس کی شرح بیان کی ہے، لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نشان وہی جنگ سے ایک دن پہلے کر دیے تھے. جو نشاندہی کی تھی یہ جنگ سے ایک دن پہلے تھی کہ کون کہاں مرے گا. کل 70 کفار مارے جائیں گے، یہاں فلاں ہو، یہاں فلاں ہوگا. مفتی صاحب مسجد دیکھتے سبحان اللہ، یہ ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ علم غیب. جس جگہ جس کافر کے ہلاک ہونے کی خبر دی، اس جگہ وہ کافر مارا گیا، ایک انچ آگے پیچھے نہ ہوا، وہیں مارا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کائنات نے ہر ایک کے وقت موت، جگہ موت اور کیفیت موت کی بھی خبر عطا فرمائی ہے کہ کون کہاں مرے گا، کب مرے گا اور کیسے مرے گا، کافر ہو کر مومن ہو کر کیسے مرے گا. یہ علوم خمسہ ہیں، یعنی 5 علوم بڑے مشہور ہیں. قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والوں کو، قرآن پاک پڑھنے والوں کو اس کا اندازہ ہوگا کہ علوم خمسہ کسے کہتے ہیں. یہ علوم خمسہ ہیں جن کا ظہور بدر میں اس طرح ہوا. مزید فرماتے ہیں اس فرمان علی میں 3 غیبی خبریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں. وقت موت کی خبر کہ فلاں شخص کل مرے گا، جگہ موت کی خبر کہ فلاں جگہ مرے گا، تیسرے نوعیت موت کی خبر کہ کفر پر مرے گا بلکہ ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا.
غرض کے علوم خمسہ میں سے 3 چیزوں کی خبر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دے دی، بلکہ خط کھینچ کر بتا دیا کہ فلاں کافر اس حد کے اندر مارا جائے گا۔ یہ وہ مقام تھا، یہ وہ جنگ تھی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ حضرت سیدنا رفاع بن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بدر میں سے ہیں، ان کا بیان ہے کہ جبریل امین علیہ السلام سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ آپ غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کو کیسا سمجھتے ہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ غزوہ بدر کے حوالے سے تھا کہ فرشتوں کی کس طرح غزوہ بدر کے حوالے سے اور کفار مکہ کو جو کے مقابل جو مسلمان کھڑے ہوئے تھے، اس کے حوالے سے جو مقام و مرتبہ تھا وہ بیان کرنے کے لیے یہ حدیث پاک تھی کہ فرشتے بھی غزوہ بدر والوں کو افضل اور اعلیٰ سمجھتے، جس طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان غزوہ بدر والوں کو افضل اور اعلیٰ سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ جب کوئی صحابی کسی کافر کی طرف بڑھتا کہ اس کی گردن جسم سے جدا کر دے، تو اس میں اس سے پہلے ہی کوئی غیبی چیز آتی اور اس کی گردن اس کے جسم سے جدا ہو جاتی، اور یوں فرشتوں کی مدد مسلمانوں کے شامل حال رہی۔ آئیے ایک بار پھر مقام بدر کی زیارت کرتے ہیں۔ حسن یوسف غزوہ بدر کے حوالے سے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے حوالے سے، اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کرنے کے حوالے سے، کہ مشہور صحابی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ چھوٹے بھائی حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی 9 عمر ہی تھے، چھوٹی عمر تھی، غزوہ بدر کے موقع پر فوج کی تیاری کے وقت ادھر ادھر چھپے پھر رہے تھے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے تعجب سے پوچھا کیوں چھپتے پھر رہے ہو؟ کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ لے اور چھوٹا سمجھ کر مجھے اس عظیم مارکے سے، اس عظیم غزوہ بدر کا جو مارکہ ہونے والا تھا اس سے منع فرما دے۔ بھیا مجھے راہ خدا میں لڑنے کا بڑا شوق ہے، کاش مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ آخر کار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میں وہ آ ہی گئے اور ان کو کم عمری کی وجہ سے منع فرما دیا، یعنی ابھی اب بچے ہیں، اب آپ اس پہ شرکت نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلبہ شوق شہادت کے سبب رونے لگے۔ اب سوچئے ہمارے بچے کیوں روتے ہیں؟ یہ غلبہ شوق شہادت پہ رو رہے ہیں کہ میں مطلب کہ اب شہادت سے محروم رہ جاؤں گا۔ تو آپ کو پتہ ہے جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ ان کو شہادت میں رونا کام آ گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت عطا فرما دی، جنگ میں شریک ہو گئے اور دوسری آرزو بھی پوری ہو گئی کہ اسی جنگ میں شہادت کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ آپ کے بڑے بھائی سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، میرے بھائی عمیر چھوٹے تھے اور تلوار بڑی تھی، لہذا میں اس کی حمائل سے تسموں میں گرہیں لگا کر اونچی کرتا تھا اور اس سے وہ
مقابلہ کیا کرتے تھے. اسی طرح یہ جو غزوہ بدر ہے اس کا ایک بڑا ہی زبردست واقعہ ہے. اس غزوہ بدر کا بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے. وہ ہے حضرت سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے روز جب میں مجاہدین کی صف میں کھڑا تھا, میں نے اپنے دائیں بائیں دو کمسین انصاری لڑکے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان دونوں کو میں نے دیکھا. اتنے میں ایک نے آہستہ سے مجھ سے کہا هل تعرف ابا جہل, چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے جواب دیا ہاں, لیکن تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ گستاخ رسول ہے. خدا عز و جل کی قسم اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس پر ٹوٹ پڑوں, یا تو اس کو مار ڈالوں یا خود مر جاؤں. دوسرے لڑکے نے بھی مجھ سے اسی طرح کی گفتگو کی. شاعر نے ان دونوں کے جذبات کو کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے, قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. ابو جہل ناری, قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے سپاہیوں کے درمیان کھڑا نظر آیا. میں نے لڑکوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا. وہ تلواریں لہراتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے اور پیدر پہ وار کر کے اسے پچھاڑ دیا. پھر دونوں اپنے پیارے اور میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا تم میں سے کس نے اسے قتل کیا؟ دونوں ہی کہنے لگے میں نے. شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کیا تم نے اپنی خون آلود تلواریں صاف کر لی ہیں؟ دونوں نے عرض کی جی نہیں. آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تلواروں کو ملاحظہ کر کے فرمایا تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے. دونوں منوں کا بھی حملہ خوب تھا ابو جہل پر, بدر کے ان دونوں ننھے جاں نثاروں کو سلام. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کو کے تحت لکھتے ہیں اس حدیث سے چند مسائل ثابت ہوئے. یہ کہ کسی مسلمان کو اس کی نو عمری کی وجہ سے ضعیف نہیں سمجھنا چاہیے. بسا اوقات چھوٹے اور دبلے آدمی کو وہ کام کر دکھاتے ہیں جو عمر والے موٹے تازے آدمیوں سے بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اس کے رسول کے لیے عداوت اور محبت یہ سنت صحابہ ہے, جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے. تیسرا یہ کہ جنگ میں ہر کام ہمت و پھرتی سے ہی ہوتا ہے, جیسا کہ معاذ و معوذ جیسے ان کو پتہ چلا کہ وہاں ابو جہل فوراً پلک جھپکنے میں وہ پہنچے, ٹھاٹا ٹھاٹا کیا, ادھر گرایا, مارا, پیٹا, کاٹا, آ کر بیٹھ گئے اور کہہ دیا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا ان کا جذبہ غور سے دیکھیے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ پر غور کیجیے, یہ کیسا جذبہ تھا. اسی طرح شہادت کے جام پیتے پیتے اپنی اولاد کی قربانیاں دیتے دیتے, اپنے گھر بار کی قربانیاں دیتے دیتے, اپنے جان و مال کی قربانیاں دیتے دیتے اسلام کے اس گلشن کو سینچا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے. ماؤں نے اپنی اولاد کے نذرانے دیے, بیویوں نے اپنے شوہر کے نذرانے دیے, بیوہ ہوئیں, بچے یتیم ہوئے, دین اور اسلام کی خاطر, اسلام کی سربلندی کی خاطر نمازیں پڑھتے تھے, سجدے کرتے تھے, روزے رکھتے تھے. آمینہ کے لال رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اشارے ابرو پر اپنی جان قربان کر دیتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان. ورنہ اتنے کم ساز و سامان, جو جنگی ساز و سامان, اب غور کیجئے کیسے ہو. لیکن غزوہ بدر ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہمیں
اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اور ایسے ایسے واقعات ہوئے. آپ غور کیجئے, ایک روایت کے مطابق جو یہ غزوہ بدر میں جو واقعات ہوئے, ایک ایسا پیارا واقعہ ہوا کہ جنگ بدر کے روز حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی. تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تلوار ٹوٹ گئی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی, لکڑی کی ٹہنی ان کو عطا کر دی اور فرمایا جاؤ اس سے جنگ کرو, جاؤ اس سے جنگ کرو. وہ ٹہنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی ایک نہایت نفیس اور بہترین تلوار بن گئی, جس سے وہ عمر بھر لڑائیاں کرتے رہے, جنگ کرتے رہے, یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ شہادت سے سرفراز ہوئے. کیا مدنی سوچ دیکھیے. اور آمینہ کے لال رضی اللہ تعالیٰ, آمینہ کے لال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و محبت کا عالم دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر ایک صحابی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ جاؤ اس سے لڑو. سوال نہیں کرتے آقا یہ تلوار کا, یہ تو ٹہنی ہے. نہیں, آقا نے دی ہے, تلوار ہے کہ ٹہنی ہے, جو بھی ہے کام وہی دکھائے گی جو اس نے دکھانا ہے. مدنی سوچ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی. یہ ماننے والے تھے, بس لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا, آقا کا فرمانا تھا, ان کا کرنا تھا. حتیٰ کہ ایک اور بڑا زبردست واقعہ ہوا کہ اسی روز حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا ایک بازو اٹھائے ہوئے تھے, ایک بازو اٹھائے ہوئے تھے جو اکرمہ کے وار سے ان کے کندھے سے الگ ہو گیا تھا. وہ تھوڑا سا جیسے نہیں جیل چمڑی, اس سے تھوڑا سا جیسے جھورا ہوا تھا, باقی بازو کٹ گیا تھا. کہاں گئے؟ آپریشن تھیٹر میں نا. طبیبوں کے طبیب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, بازو الگ ہو گیا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے بازو پہ لگایا, جوڑ دیا. اس واقعے کے بعد سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک باقاعدہ حیات رہے, جوڑ دیا. یہ جانتے تھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا خوبصورت اعتقاد جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, یہ عظیم اعتقاد تھا کہ تکلیف ہوتی تھی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے. یا رسول اللہ یہ ہے, 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 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے حسن ظن, حسن اعتقاد اور محبت رسول کا صدقہ عطا فرمائے, اور ہمیں اس غزوہ بدر میں جو اور بہت سارے واقعات ہیں, ان واقعات سے رونما ہونے والی جو سامنے آنے والے جو اسباق ہے, اللہ تعالیٰ ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے, ہمیں جوش ایمانی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے, اور ہماری قسمت میں اللہ تعالیٰ شہادت لکھتے کہ جو شہادت کی تمنا کرتا ہے, شہادت کی دعا کرتا ہے, سچے دل سے شہادت کی دعا کرے, تمنا رکھے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں, اللہ کی راہ میں مارا جاؤں, تو اگر وہ بستر پر بھی اس کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے.
آئیے کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ واقعہ بدر سے ہم کو کیا درس ملتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اور بھی کال ہے تو چلا دیں ایک ساتھ۔ میں محمد اویس ستاری باب المدینہ کراچی سے۔ حاجی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ واقعہ بدر میں ہمارے بچوں کے لیے کیا سبق ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ فرمائیں کہ غزوہ بدر کی ہمارے اس دور میں کیا اہمیت ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر نظر، جو آج دنیا بھر میں مسلمان کا جو برا حال ہے، اس میں غزوہ بدر کو خاص طور پر سامنے رکھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر نظر رکھی جائے اور گناہوں سے بچ کر عبادت اور ریاضت کو اختیار کر کر اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل محبت، عشق و محبت کے ساتھ یہ اپنی زندگی گزارنا، یہی درس ہمارے بچوں کے لیے، یہی درس ہمارے جوانوں کے لیے، یہی درس ہر مسلمان کے لیے ہے غزوہ بدر کا، کہ ہم نے اس واقعے کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد دیکھی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے، دین اور اسلام پر اپنی جان قربان کرنے کا جو جذبہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ اپنا گھر بار قربان کرنے کا جذبہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں نظر آتا ہے، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت انگیز دعا جو میدان بدر میں ہوئی، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا اٹھا کر جو دعائیں کی گئیں، حتیٰ کہ شانہ مبارک سے چادر مبارک زمین پر تشریف لے آتی ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے چادر اٹھاتے ہیں، شانہ مبارک پر رکھتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اتنی کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ صحابہ کرام کی نداؤں کو یاد کریں، معاذ و معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قربانیاں اور ان کے جوش ایمانی کو، غیرت ایمانی کو یاد کرے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے، ان کا جو شوق شہادت ہے اس کو یاد کرے، اپنے بچوں کے اندر اس طرح دین کی، اسلام کی، صحابہ کرام کی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور ان قربانیوں کی محبت پیدا ہوتی ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کتنی قربانیوں کے ساتھ پھیلا ہے۔ یہ چیزیں جو ہم فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ غزوہ بدر سے ہمیں درس ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اصحاب بدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ان قربانیوں کا اللہ تعالی ہمیں بھی صدقہ عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور کال لیتے ہیں۔ یہ پروگرام دیکھ رہا تھا، لائک کر رہا تھا، اس لیے میں نے کہا دعا سلام کرنا ضرورت ہے۔ آپ اپنی دعاؤں میں یاد کرنا تھا، یہی سوال ہے حضرت کہنا۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خوش رکھے۔ آپ نے بڑے پیارے موقع پر اور بڑے پیارے موقع پر آپ نے کال کی، وہ بھی مقام بدر سے کی، اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ بدر کے مقام پر بھی دکھایا جا رہا ہے۔ بدر شہر، بدر ایک علاقہ شہر کا نام ہے، اور وہاں بھی الحمدللہ گویا کہ مدنی چینل دیکھا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں مدنی چینل دیکھنے کی الحمدللہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں۔ آپ بھی مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام توسل ورا خان ہے، میں کولکاتہ انڈیا سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، پچھلے سال میرا سلیکشن ہوا تھا حج ڈپوٹیشن کے لیے مکہ مدینہ کے لیے نیو دہلی سے، آخری منٹ پر میرے ڈپارٹمنٹ نے مجھے ریلیز نہیں کیا، مجھے ریلیز لینا پڑتا ہے، اس لیے میں بہت بڑی سعادت سے محروم رہ گیا۔ اس لیے میں میری گزارش میرے لیے دعا فرما دیں تاکہ میری حاضری مدینہ شریف میں ہو جائے کم سے کم زندگی میں ایک بار، اور اگر حضور کی زیارت کرنی ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ یا درود شریف کا کوئی ترکیب بتا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور زیارت مدینہ منورہ، حضری مکہ مکرمہ وغیرہ کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرمائے، اور اس راہ میں آنے والی اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کو بھی اپنے کرم سے دور فرما دے، اور
درود پاک یہ زیارت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے. بس یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گم رہنا ایک آج نصیب ہو جائے اور درود پاک پڑھتے پڑھتے اور دیگر اوراد و وظائف جو ہوتے ہیں اس میں سونا نصیب ہو جائے اور پھر ہو یہ کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنتوں کا راستہ